معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہانہ 11 شریف کی محفل میں آج محرم الحرام کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم سے کہ ہم سب کا یہاں پر آنا، مل کر بیٹھنا، سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چلا ہے اور یہ ماہ محرم الحرام کے جو بیانات ہیں وہ آپ سن ہی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے علامہ صاحب کو جو میں نے سناتے ہوں گے، اور اس انداز میں تو یہ فقیر وہ واقع کربلا بیان کر بھی نہیں سکتا، اس طرح علماء کرام کرتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بیان کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ تو وہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ مقصد امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا، آپ کے رتبہ کی شہادت کا بنیادی جو مقصد وہ کیا تھا؟ وہ حق اور باطل میں تمیز کرانا مقصود تھا، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اور وہ آپ نے اپنے رفقا کی، اپنے معصوم شہزادوں کی جانیں اللہ کے راہ میں دے کے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا۔ اب ہر دور میں، اب قیامت تک ہر دور میں حق اور باطل کے دو نام ہیں۔ حق کا نام حسین ہے، باطل کا نام یزید ہے۔ جب آپ امام علی مقام کا نام لیتے یا سنتے ہیں تو آپ کو حق یاد آتا ہے، اور جب آپ یزید کا نام سنتے ہیں تو دماغ پر، دل و دماغ کو منفی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ باطل ہے۔ تو ہمیں یزید سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، ہم حسینی ہیں، حسین والے ہیں، تو ہمیں امام علی مقام سے سبق سیکھنا ہے۔ امام علی مقام نے جو قربانی دی وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو چاہنے والوں کو چاہیے، جنہیں چاہت کا بڑا بھرم ہے، تو انہیں چاہیے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام کی اس عظیم ترین قربانی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنواریں، ورنہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کتنی نسلیں پروان چڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام علی مقام کو جو فلسفہ شہادت ہے وہ صرف سننے کی حد تک رہا ہے۔ محرم آتا ہے، وہ بیان ہوتا ہے، محرم رخصت ہوتا ہے، وہ کلوز ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ فقیر بار بار یہ باتیں عرض کر رہا ہے کہ باتیں نئی کرنے کے لیے بہت ساری ہیں، لیکن نئی باتیں کرنے کا مقصد پھر کیا ہے؟ جب ہم پچھلی باتوں عمل پیرے نہ ہو سکیں تو خواہ مخواہ ایک نئے قصے سنانا، تو ہمارا مقصود نئے قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ جب ایک بات پہ ہم عمل ہی نہیں کر پا رہے تو پھر آگے کس طرح چلیں؟ تو امام علی مقام کی شہادت ہر محرم میں آپ سنتے ہو، مساجد میں بیان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا محافل ہوتی ہیں، وہاں بھی سنی جاتی ہیں۔ لیکن ایمان سے بتائیں کہ پھر وہ محرم رخصت ہونے کے بعد، محرم تو حضور کی بات ہے، وہ محفل ختم ہونے کے بعد اگلی صبح ہمارے پہ کتنا امام علی مقام کی اس شہادت کا اثر باقی رہتا ہے جو رات ہم نے سنا ہے۔ اگر اثر باقی رہے تو ہم عمل کی طرف آ جائیں گے، لیکن ہمارا جو حال ہے وہ بڑا المیہ والا ہے کہ جب ہم محفل سے اٹھتے ہیں نا تو پھر ہم کپڑے جھاڑ کے اٹھتے ہیں کہ کچھ لگا ہوا گھر صاف نہ چلا جائے۔
اتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ ہم وہ امام علی مقام کے مقدس خون جو بہا ہے نا، اس کا اثر تک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور دل سخت کیوں ہوئے؟ اللہ کی یاد دلوں سے نکل گئی ہے۔ جب اللہ کی یاد دلوں سے نکل جائے تو پھر پورا قرآن بھی بیٹھ کے سنا دو نا، نہیں آئے گا۔ زمین ہوتی نا، زمین جب کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین کو بنایا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کی باقاعدہ پھر رکھوالی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے زمین سے فصل اگتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا۔ یہ دل بھی زمین کی مانند ہے، یہ دل بھی زمین کی مانند ہے۔ اگر اس میں اللہ کے ذکر کا حل نہ چلایا جائے، اللہ کے ذکر کا حل نہ چلایا جائے تو نرم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے ذکر کا حل چلے گا، اللہ کے ذکر کی بوٹی لگے گی۔ ان تمام باتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ فقیر بار بار عرض کرتا ہے کہ اللہ نے ہم سے قرآن مجید میں ایک ہم سے چیز طلب کی ہے، ہمارے وجود میں سے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنکھ، دماغ، زبان، کان؟ کیوں نہیں؟ آنکھ بھی تو اہم ہے، دماغ بڑا اہم ہے۔ دماغ فیل ہو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کان اگر نہ سنے تو بندہ بہرا کہلاتا ہے۔ زبان بات کرنا بند کر دے، گونگی ہو جائے تو بندہ گونگا کہلاتا ہے۔ زبان اہم، کان اہم، دماغ اہم، ہاتھ پاؤں، یہ سارے پورا جسم اہم ہے۔ اللہ نے ظاہری اعضاء میں سے کچھ نہیں مانگا۔ اچھا چلو باطن کی طرف چلو۔ باطن کے اندر ہی بہت سارے اعضاء ہیں۔ ان باطنی اور ظاہری اعضاء جتنے ہمارے اعضاء ہیں، اس میں سے اللہ نے صرف ایک چیز طلب کی ہم سے، اور اس ایک چیز پر ہی باقی پوری باڈی کی سلامتی کا انحصار ہے۔ اور وہ شے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کون سا عضو ہے؟ وہ عضو وہ ہے جسے آپ دل کہتے ہیں۔ اللہ نے دل مانگا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ دلوں کے بڑے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی نا دلوں کے بڑے معاملات ہیں۔ دل بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ وہی دل جو ہم ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں، نہ قدر لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے رہتے ہیں، وہ قدردان نے وہی دل طلب کیا ہے۔ اگر اس دل کی قدر جاننی ہے، پہچاننی ہے، تو مجھے دے دو، اس کا قدردان میں ہوں۔ کیسا دینا ہے؟ کیسا چاہیے اس کو؟ مطالبہ یہ ہے کہ جیسا دیا تھا ویسا ہی لوٹاؤ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ بالکل پاک و طاہر ہوتا ہے۔ تو اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ پھر جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ اس پہ لگتا رہتا ہے اور پھر گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل مانگا نا، وہ گناہوں سے زنگ آلود دل نہیں مانگا، وہ تو گندا ہے، وہ پاک بارگاہ ہے۔ اس پاک بار میں ان پلید دلوں کا کیا کام؟ پاک بارگاہ میں پلید دلوں کا کیا کام کہ کوئی جگہ نہیں ہے وہاں۔ اس پاک بارگاہ میں والے نے جو طلب کیا ہے وہ پاک دل ہی مانگا ہے۔ وہ تو ہم نے گندا کر لیا اپنے معاملات کی وجہ سے۔ اب وہ صاف کیسے ہوگا؟ منہ گندا ہو جائے تو صابن سے رگڑ رگڑ کے دھو لیتے ہیں، فیس واش لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو چمکا لیتے ہیں۔ کپڑے گندے ہو جائے تو واشنگ پاؤڈر صابن سے دھو دھو کے چمکا لی جاتے ہیں۔ دل گندا ہو چکا، حدیث پاک اس پہ شاہد ہے کہ دل گندا ہوتا ہے، زنگ لگتا ہے دل کو۔ تو دل جو گندا ہو گیا، اب کیا اسے صابن سے دھو گے؟ دھو کس سے دھو گے؟ کون سے کیمیکل سے اس کو صاف کرو گے؟ اور اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے یہ دل چاہیے۔
تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم بروز قیامت، قیامت تک کے لیے چھٹی دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں قیامت سے مراد کیا ہے؟ جس کی زندگی کا جو اینڈ ہے، اس کی موت تک، اس کی موت تک کی مہلت اس کے پاس ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دل گندے کیے ہیں ان کو دھو کے لے آؤ۔ تو پاک دل مانگا اس نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جس طرح ہر شے کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ یا اوزار ہوتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح دلوں کی صفائی کا اوزار یا آلہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان باتوں میں چارمنگ نہیں ہوں گی آپ کے لیے، ہاں اس بات میں چارمنگ اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ بات وہیں آ جائے گی، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ دل میں جس کی یاد ہو پھر اس کا ذکر ہو تو پھر لطف آتا ہے۔ یادیں تو ہیں ہی نہیں، اللہ کدھر ہے؟ ڈھونڈے نا اپنے آپ میں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ یاد نہیں، ہمارا حال ہے۔ اکثر فقیر آپ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ہم نمازوں میں ہوتے ہیں، نماز میں اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک سا نہیں ہے، لیکن عموماً وہ 17 رکعتیں ہوں یا فجر کی 4 رکعتیں ہوں، دعوے سے کوئی کہہ دے کہ میں نے صبح 4 رکعت اللہ کے خیال میں پڑھی، 4 رکعت بھی چھوڑ، 2 فرض میں نے ایسے پڑھے کہ مجھے کسی کا خیال نہیں آیا تو میں نے جھٹک دیا نہیں۔ وہ جو خیالات آتے رہتے ہیں ہم کو جھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ زبان پہ کلام الہی ہوتا ہے اور وہ کلام الہی والا یاد نہیں ہوتا۔ ذکر یہ زبان سے پڑھنا یہ اور ہے، اور یاد جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ اور ہے۔ اور وہ کہہ رہا مجھے یاد کرو، تقاضا یاد کا ہے۔ اور کیسی یاد تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا، وہ جس یاد کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے وہ کیا کہ یاد ایسی ہو کہ میری یاد تم پر غلبہ پا جائے، میری یاد تم پر غلبہ حاصل کر لے، تم میری یاد میں مغلوب ہو جاؤ، ڈوب جاؤ۔ آقا نے فرمایا نا، آقا علیہ السلام نے، کہ اللہ کو یاد ایسے کرو، اللہ کو یاد اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ کے لیے کتنے لوگ ہیں جنہیں لوگ دیوانہ کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے، ہاں ایرے غیرے کے لیے تو کہتے ہیں وہ دیوانہ اس کے پیچھے ہو گیا، وہ دیوانہ اس کے پیچھے ہو گیا، ہے نا؟ میل فیمیل ایک دوسرے کے پیچھے دیوانے ہیں، اپنا ہوش نہیں۔ حقیقی محبت کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مجازی محبتوں کے پیچھے پہ تو دیوانے کی سندیں مل گئی ہمیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے دیوانہ کے نہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا بولیں گے یار، پاگل ہو گیا، اچھا خاصا بندہ تھا اس کو کیا ہو گیا؟ اور اگر کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کا سر پکڑ سے بناتا میں عاشق ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو نہیں کیا وہ بھی دعوے سے کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقاضا ہے وہ میری بارگاہ میں پاک دل لے کر آؤ، پھر کیا ملے گا؟ پھر تم کامیاب ہوگے۔ شرط ہے یہ۔ دل کس طرح صاف ہوگا وہ بتا دیا کہ اللہ کا ذکر صاف ہوگا۔ اب وہ اللہ کا ذکر کیا ہم جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، یا دیگر اپنی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کیا ان تسبیحات پڑھنے سے وہ قلب پہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں کیا وہ اتر جائیں گے؟ اگر زبانی ذکر کرنے ہی سے، صرف زبانی ذکر کرنے ہی سے قلب کے زنگ اتر رہے ہوتے تو اللہ کبھی قرآن مجید میں یوں نہ فرماتا کہ وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کیا کر۔ یوں کہہ لو بات سمجھنے کے لیے کہ زبان سے تو کرتا ہے ٹھیک ہے، دل سے بھی یاد کیا کر، کیونکہ یاد کا تعلق تو بیسیکلی دل کے ساتھ ہے، یاد کا تعلق بیسیکلی دل کے ساتھ ہے۔
امام علی مقام کی شہادت جو ہے نا، وہ ہم ایک ہی پہلو سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑے پہلو ہیں آپ کی شہادت. آپ اسی حوالے سے آ جاؤ، یاد الہی کے حوالے سے آ جاؤ. اینڈ کر دیا امام علی مقام. صبح شہادتیں تھیں آپ کی، آپ کو پتا تھا. صبح شہادتیں تھیں، آپ کو پتا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے. ایک 6 ماہ کا بچہ ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. تو رات رو دھو کے گزاری، سب کو لے کے بیٹھے اور روتے دھوتے رہے، روتے دھوتے رہے، روتے دھوتے رہے. ایسے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا. اس رات میں اپنے آپ کو ہی بھول گئے. اس رات میں صبح ذبح ہو جانا ہے وہ یزیدوں کے ہاتھوں. پتہ ہے کہ ہماری لاشوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیں گے. پھر ہمارے بعد ہماری بیویوں کے ساتھ جو حشر کریں گے وہ بھی سب سامنے چل رہا ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو نکال کر اللہ کو سامنے لا کے اللہ کی یاد غالب کر کے اس سے ہم کلام ہیں. یہ بڑا باریک سا فرق ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں اس سے تو ہمیں کوئی سروکار ہے نہیں. شہید وہ ہوئے، گھر پر انہوں نے لٹایا، شہادت انہوں نے پائی، شربت ہمارے نصیب میں آیا. کس کس کو شربت پیتے امام یاد آئے؟ بتاؤ. اللہ کے گھر میں بیٹھے بادام پستے کا شربت پیتے ہوئے امام علی مقام یاد آئے. 6 ماہ کا شیخوار امام علی اصغر کسی کو یاد آیا؟ وہ صوفی زبانیں کسی کو یاد آئیں؟ وہ خالی پیٹ یہ حلیم کھاتے ہوئے خالی پیٹ اہل بیت اطہار کے کسی کو بھوک یاد آئی؟ نہیں. اتنے سب وہ یزیدی تھے، وہ یزید تھے. ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ کے بھی حق کی محبت ادا نہ کر سکے. امام علی کا مقام تو ہمیں فخر جب کرے کہ جب ہم ان کے راستے پہ چلیں. نیاز فاتح فقیر برا نہیں کہہ رہا، اس کا اصالہ ثواب کرنا وہ اچھا ہے. اگر امام علی مقام کو ہم اصالہ ثواب نہیں کریں گے نا، آپ یہ کھانے دے کے پکا کے اگر ہم انہیں اصالہ ثواب نہ کریں، خدا کی قسم امام علی مقام کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے ان کو جو مقامات دے دیے ہیں نا وہ مسلم ہے. ہم ان کی نیاز فتح نہ کریں، ان کا کوئی درجہ کم نہیں ہونے والا. یہ ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے. لیکن کریں، نیاز لنگر کریں، لیکن اس نیاز لنگر کو صرف زبان کے چٹخارے اور پیٹ پوجا کی حد تک نہ رکھیں. امام کی اتنی بڑی قربانی اور ہم نے کہاں نظر کر دی. امام نے قربانی پیش کری، جان کا نذرانہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے وہ قربانی وہ نظر پیش کر دی ادھر کھانے پینوں میں. نہیں تو فقیر کہہ رہا بتا دیں، آج بھی بہت ساروں نے کھانا کھایا ہے، کل بھی کھایا ہوگا، کل پھر کھائیں گے. کھانے سے مراد نیاز لنگر وغیرہ. کس کو امام یاد آئے؟ کس کے ذہن میں فلم چلی امام کے جسم اقدس کہ کس طرح خنجر چلا ہوگا، کس طرح آپ کی چھوٹی معصوم بیٹی سکینہ ننھی کس طرح بابا بابا کہہ کے وہ آپ کی لاشواروں کو تلاش کرتی ہوئی میدان کربلا میں آئی، کس طرح اپنے باپ کی بے سر کی لاش پہ کس طرح وہ سینے پہ سینہ رکھ کے بچی لیٹی، کس طرح بی بی زینب حضرت سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی تک پہنچی. نہیں، نے کہا نا یہ تو صرف چند تھوڑی دیر کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنا دامن جھاڑ کے اٹھتے ہیں کہ کہیں یہ اندر نہ چلی جائیں. تو یہ دھوکہ ہے. ہاں پھر یہ محفلیں دھوکہ ہے، صرف آنکھ بند دینے کی دیر ہے، پھر یہ رسمی چیزیں سب دھوکہ ہیں. اگر اپنے اندر یہ سوچ پیدا نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. امام نے اتنی بڑی قربانی دے دی اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والی قربانی دینے کو تیار نہیں. کوئی سر نہیں کٹانا پڑ رہا، کوئی پیاسا نہیں رہنا پڑ رہا.
صرف اپنی بری عادتوں کو ترک کرنا، چھوڑنا ہے بس۔ آج 10 کا دن 11 کی رات لگ گئی، سارے چاہنے والے ہیں نا الحمدللہ امام علی مقام کے، ہم سب چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی چاہنے والے ہیں تو پھر آج چاہت کا ادا کر کے اٹھیں، امام علی مقام کو گواہ بنا کے۔ اللہ کو نہیں کہہ رہا فقیر، امام علی کے مقام سے محبت کا دعویٰ ہے نا، امام علی مقام کے نام پہ کھایا ہے، کھانے کا حق ادا کریں۔ کہ امام کو جو بات ناپسند تھی، اور امام کو کون سی باتیں ناپسند تھی؟ جو نانا جان کو ناپسند تھی۔ نانا جان کو کون سی باتیں ناپسند تھی؟ جو اللہ کو ناپسند تھی۔ وہ کوئی الگ نہیں ہے چیز ہے، لیکن ہم صرف امام علی مقام کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام علی مقام کو کیا شراب پینا پسند تھا؟ نہیں تھا نا، اب بولتے جاؤ۔ امام علی مقام کو کیا حرام کھانا پسند تھا؟ امام علی مقام کو کیا سود کا لین دین کرنا پسند تھا؟ امام علی مقام کو کیا جوا سٹا کھیلنا پسند تھا؟ امام علی مقام کو بد نگاہی کرنا، دوسروں کی ماں بہنوں کو تنگ کرنا، دیکھنا، کیا یہ پسند تھا؟ یہ ان کی تعلیمات تھیں؟ ہم یہ سب کر رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں؟ اگر وہاں پردے ہٹیں جواب سن لیں نا کانوں سے، تو شاید پھر ہمارا آخری دن ہو۔ کس منہ سے ہمارا تو نام لیتے ہو؟ تمہاری تو منہ اس قابل نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اور اپنا حال دیکھے، نام لیتے ہوئے ہم تو نام کو کیش کر رہے ہیں، سیدھی سی بات۔ امام علی مقام کا اور ہم اپنے جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ہم ان کے ناموں کو کیش کر رہے ہیں، کیش، ان کے نام پہ چندے لیے جا رہے ہیں، چندے لے کے دکانیں چل رہی ہیں۔ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو آخرت صرف نام لینے سے بننے والی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے، شیطان نے دھوکے میں رکھا ہے۔ بس نام لو، نیاز فاتحہ کرو، جنت اگر اتنی آسان ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ صرف امام علی مقام کی قربانی لے لیتا، 6 ماہ کا علی اصغر چھوڑ دیتا۔ سمجھ رہے ہو جنت کتنی کٹھن ہے پیچھے؟ اہل بیت اطہار ہیں، معمولی بات نہیں ہے، محبوب کے نواسے ہیں، ان کے اوپر اتنا سخت امتحان ڈال کے پوری امت کو بتا دیا جنت کو آسان مت سمجھنا، جنت بغیر آزمائش کے نہیں ملنے والی۔ تم چاہو کہ تم جو کچھ کرتے رہو اور پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں ہے، جنت کوئی ایسی چیز ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا خریدنے کے لیے کتنی تقدیر کرنی پڑتی ہے؟ زمین کا ٹکڑا خریدو نا، گھر بنانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے بھائی، 4 پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو جنت ایسی پڑی ہوئی ہے، ہرے غیروں کو دے دی جائے گی، جو اپنی مرضی چلا گیا اس کو دیجیے۔ نہیں، جنت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی پر چلنے والوں کے لیے ہے، اپنی مرضی چلا کے چلنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی چلا کے جائے گا وہ کہیں اور ہی جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو امام علی مقام کی شہادت سے جو ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنا چاہیے، آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اگر واقعی یا تو دعویٰ چھوڑیں، ہاں فیصلہ کر لینا، یا تو دونوں ہاتھ اٹھا لیں کہ یہ امام علی مقام، ہمیں آپ سے محبت نہیں، ہمیں آپ سے کوئی چاہت نہیں، یہ سب دکھاوا ہے ہمارا، ہمیں اعتراف ہے ہم دکھاوا ہے، اور کوئی محبت نہیں، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا، یا تو کہہ دیں برملا ہم کہہ دیں اس بات کا، اور یقیناً ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی ہے نا، نہیں کہہ سکتے تو پلٹ آئیں واپس، یہ آسان راستہ ہے، ریٹرن ہو جائے نا۔ راستہ آپ چلتے ہو، کہیں آپ جاتے ہو، آگے راستہ بند ملتا ہے تو پھر کیا کہتے ہو؟ وہیں کھڑے رہتے ہو۔ عقل مند آدمی بیک کرے گا، پیچھے پلٹے گا، دوسرا راستہ دیکھتا ہوں نا جا کے میں۔ اس بند گلی میں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، بند گلی میں کھڑے۔ اس بند گلی کی دیوار پہ صرف محبت نامہ لکھا ہوا ہے، اس کا ایک کھڑے پہ ٹی کے باندھ کے دیکھ رہے ہیں
بس یہ حق ادا ہو رہا ہے، نہیں یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ پلٹو، اس پلٹ آنے کو کہتے ہیں رب کی بارگاہ سے رجوع کرنا، یعنی توبہ کرنا۔ یہ مشکل ہے، کوئی انسان کو آر دلا سکتا ہے، شرم دلا سکتا ہے، مگر پروردگار عالم لوٹ کر آنے والے کو شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ پروردگار عالم کچھ بھی کر کے آ جا، فرمایا آ گیا نا میرا بندہ، آ گیا نا میرا بندہ، بس ٹھیک آ جا۔ ہم سے یہ پلٹا نہیں جا رہا، اور اس کی طرف نہیں پلٹ پا رہے جس نے سب کچھ کرنا ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے، وہی کر رہا ہے، آگے اسی نے کرنا ہے، اسی سے واسطہ پڑنا ہے ہمارا، اور اسی کی طرف نہیں پلٹ پا رہے۔ کیوں کہ نفس و شیطان ہم پہ اس قدر غالب آ گیا ہے کہ وہ ادھر کی آواز سننا ہی نہیں دے رہا۔ لا الہ الا اللہ، یہ بات یاد رکھنا۔ فقیر نے کہا کہ شب عاشور امام علی مقام نے اپنی یاد نہیں کی، اپنے آپ کو تو بیچ میں سے نکال دیا، اب صرف اللہ کی یاد باقی رہ گئی کہ ہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم پھر تمام اہل و عیال کے ساتھ صبح تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے رب العالمین ہم حاضر ہیں۔ روئے ہیں اللہ کی یاد میں، یہ نہیں کل مار دیے جائیں گے، اس بات پہ نہیں روئے۔ امام علی مقام آپ کے اہل خانہ شب عاشور گرہ زاری کی، روئے ہیں، اس بات پہ نہیں کہ کل ہم ذبح کر دیے جائیں گے، نہیں، اللہ کی یاد میں روئے کہ اب اگلی زندگی میں، ابھی تو سجدے ہم کر رہے تھے، اب آگے جانے والی زندگی ہے، یہاں کی عبادت جو ہے وہ مکلف کی عبادت ہے، یہاں کی عبادت پہ اجر ہے۔ مرنے کے بعد صالحین اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں مگر وہاں اجر نہیں ملتا۔ صالحین امت قبروں میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر مکلف نہیں ہے نا، اجر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں زمین سے اوپر ہر نیکی کا اجر ہے، چاہے وہ ذرے کے برابر ہو، اور قبر کے اندر اوت پہاڑ کے برابر بھی نیکی کر لے گا، اجر کوئی نہیں ملے گا۔ تو پھر قیمتی جگہ کون سی ہوئی، یہ والی یا قبر کے اندر والی؟ تو قبر تو بنانی یہاں سے ہے نا۔ تو امام علی مقام پوری زندگی اللہ کی یاد غالب رہی، اور آپ اس کو نچوڑ دیا نا، وہ واقعہ کربلا میں جا کے کہ اب تک تو ہم دکھاتے آئے تھے، اب پریکٹیکلی دیکھو، اب اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے۔ اور اف، جسے اف کہتے ہیں نا، اف وہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ جواں بیٹا بھی جائے گا، علی اکبر بھی جائیں گے، چچا بھی جائیں گے، بھائی بھتیجے بھانجے سب جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی جائے گا، لیکن امام علی مقام کی زبان پر کوئی شکوہ، یہ معمولی بات نہیں، کہنے کو چند الفاظ میں آپ نے بول لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، کہنے کو چند الفاظ ہیں، جس پہ گزرتی ہے نا اس سے پوچھو۔ تو امام علی مقام کا درد محسوس کریں، وہ اپنے نانا کے دین، اپنے نانا کی امت ہمارے ساتھ، ہم کیا ان سے محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم کیا ان کا درد سمجھیں گے، وہ ہمارا درد سمجھتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ یہ جو علائشات ہمارے وجود سے لگ گئی ہیں، بری عادتیں، بری خصلتیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، ایک ایک کر کے ان کو چھوڑنا شروع کریں۔ جان چھوڑا ہے نا، ایسی بات عادتوں کا، ایسے چیزوں کا فائدہ کیا ہے جو کل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا کر دیں۔ آخری بات، امام علی مقام لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں، یعنی حق اور باطل، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ مطلب پوچھ رہا ہوں، لا نہیں، الہ کوئی بھی خدا، الا اللہ مگر اللہ۔ سمجھنے کے لیے اس طرح ہوگا
کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ اب اس کو تصوف کی نگاہ سے دیکھیں، آپ صالحین امت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ جو تزکیہ نفس کرواتے ہیں نا، وہ چیزوں کو وہ کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، بال کی، وہ کہتے ہیں اخروٹ کا مغز کہاں ہوتا ہے؟ چھلکے کے اندر، تو کہتے ہیں چھلکا اتارو۔ اخروٹ دیکھ کے خوش ہونا یہ الگ بات ہے، اخروٹ دیکھ کے خوش ہوتے رہنے سے مغز تک بندہ نہیں پہنچے گا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ ایک بندہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے سمندر دیکھ کے خوش ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی، خوش ہوتا رہے۔ لیکن اگر وہ چاہے کہ میں سمندر کے خزانوں تک رسائی حاصل کروں تو اسے سمندر کے اندر جانا پڑے گا، باہر کھڑے کھڑے مشاہدہ نہیں ہونے والا، اسے غوطہ مارنا پڑے گا۔ ایک آیا، اس نے غوطہ مارا، اندر چلا گیا، پہنچ گیا مطلب۔ تو فرق ہے دیکھنے میں اور کرنے میں۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اور ہے، اسلام میں داخلہ تو ہو گیا، اب اس کلمے کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے کہا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ ٹھیک، اب اندر آؤ، یہاں ایک بڑا میسج ہے بندوں کے لیے۔ لا نہیں الہ، کوئی بھی خدا، یہی ہے نا؟ لا کے معنی نہیں ہو کوئی بھی خدا، کوئی خدا نہیں۔ تو یہاں خدا سے کون سے خدا کی بات ہو رہی ہے؟ نا، لا الہ، یہاں الہ بمعنی خدا کے کون سے الہوں کی نفی کی جا رہی ہے؟ کون سے خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے؟ کن کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے؟ گنجائش ہی کوئی نہیں کسی خدا کی۔ وہ کون سے خدا ہیں؟ وہ کون سے خدا؟ آپ کہیں گے جی وہ بت ہیں، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، ہاں، کسی نے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو بت کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، تو وہ اس کلمے میں لا کہہ کے تمام خداؤں کی، کوئی سورج کو پوجا رہا ہے، کوئی چاند، ان تمام خداؤں کی نفی کر دی گئی۔ یہی کہیں گے؟ ہاں، یہ فقیر آپ کو اس سے آگے کی بات بتائیں کہ ہماری نظر پھر باہر گھوم رہی ہے، اور لا کا تقاضا ہے کہ اپنے اندر جھانک، اپنی نفی کر، تو سب سے بڑا بت ہے، خدا تک پہنچنے میں تو سب سے بڑا حجاب ہے، تیرا اپنا پن تیرے اور خدا کے بیچ میں ایک حجاب ہے۔ اپنے اندر سے اس بت کو نکال، باہر کے بت تو تجھے بہت سارے نظر آ رہے ہیں جسے تم کافر کہتے ہو، تو کلمہ گو ہے نا، تو تیرا تو کلمہ تجھ سے تقاضا کر رہا ہے اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ تو بھی تو ایک بن کے آ۔ تو کتنے سارے خداؤں کے لے کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کی خواہش پہ عمل کرنا، یہ بندگی ہے۔ اور ہم کس کی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی، اپنے نفس کی۔ ہر انسان کے اندر نفس یہ ایک بت کی مانند ہے، اور جب ہم نفس کی خواہش پہ عمل کریں گے تو ہم نے اسے بامعنی خدا کے لیا ہوا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی میں حقیقی خدا سے دور ہو گئے۔ اس نفس کی وجہ سے اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے، بس اس بت کو توڑنے کی دیر ہے، معرفت الہی نصیب ہو جائے گی۔ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کو اچھا نہیں لگتا، بات ختم ہو گئی، ہاتھ اٹھا لیا، یہ رہا راستہ۔ کوئی آپ کو جنگل میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، خدا کو تلاش کرنے کے لیے آپ غاروں میں جائیں، جنگلوں میں جائیں، گھر سے سال بھر کے لیے نکل نہیں۔ کیوں پھرتا ہے بن بن میں؟ اللہ کی تلاش ہے نا، کیوں پھرتا ہے بن بن میں؟ ارے ڈھونڈ اسے اپنے من میں۔
خدا کی تلاش کے لیے تجھے باہر نہیں، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. لا الہ، باہر کے بت تو بات کی بات ہے، اپنے اندر کا بت توڑ. اپنی خواہشات، وہ خواہشات جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، جو وہ تجھے خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کر. اگر تو واقعی ایک اللہ کا ماننے والا ہے تو پھر اس کی منشا، اس کی مان، اس کا مرضی تو یہ ہے کہ وہ پورا تو چھوڑ دے ان کو. پر اندر والا کہتا ہے نہیں، اس میں تو بڑا مزہ ہے، اس میں تو بڑی لذت ہے، یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو جس کی مان کے چلیں گے وہی ہوگا خدا. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کو ماننا یہ اور ہے، اور اللہ کی مان کے چلنا یہ الگ ہے. اللہ کو تو سارے مانتے، جیسے لا الہ الا اللہ کہا نا، وہ سارے مانتے اللہ کو. اللہ کو ایک تو ماننا ہے، اللہ کو ایک مان لیا، یہ توحید ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی مان کے کون چلے گا؟ وہ دوسرے آئیں گے، وہ کوئی دوسرے ہوں گے، یا دوسرا کلمہ، ان کا کوئی دوسرا کلمہ ہے جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان کا کوئی دوسرا کلمہ ہے کیا؟ یہی کلمہ ہے نا. تو وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں جو اس کو ایک مان کے چلتے ہیں اور اس کی مان کے چلتے ہیں. ہم مانتے تو اس کو ایک ہیں، مگر اس کی ماننے کو تیار نہیں، تو وہ گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے، ہم ایک پہیا لے کے گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں چلے گی. اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا. تو لا الہ الا اللہ، یہ توحید خالص کی طرف فقیر آپ کو اشارہ کر رہا ہے. توحید خالص کسے کہتے ہیں؟ وہ تیرے اندر سے نکلے گی، باہر نہیں. کہ اپنی ذات کی نفی کر، اپنے آپ کو نکال، اپنے آپ کو مٹا. مٹانا وہی ہے، یہ نہیں کہ تو اپنے سر پہ خاک ڈال کے کپڑے پھاڑ کے باہر نکل، نہ یہ نہیں کرنا ہے. آقا علیہ السلام کا طریقہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مختوشی کو شاہ فرمایا کہ بہترین طریقہ ہمارے لیے جو ہے نا، وہ اسوہ حسنہ کا ہے، اسلام پہ عمل کرنے کے حوالے سے. حضور علیہ السلام نے یہ گھر بار چھوڑا اسلام پہ عمل کرنے کے حوالے سے؟ کیا آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی اپنے گھر میں والوں کے ساتھ رہتے ہوئے؟ کیا آپ نے بچوں کی اپنے شادیاں نہیں کی؟ زندگی کے سارے معاملات آپ نے کیے، اسی معاملات میں رہتے ہوئے مکمل دین پوری دنیا کو بھی دیا، اور اسی میں جہاد و قتال جیسی جنگیں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی کرتے رہے. یہ کہاں حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ دین کے لیے تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو نکل جاؤ؟ نہیں ہے، تو یہ تقاضا ہی نہیں ہے. تو جن سے تقاضے ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ اور معاملہ. عوام سے تو تقاضا نہیں ہے. جب ہم سے عوامی لوگ ہیں، ہم سے وہ تقاضا ہی نہیں ہے، تو ہم یہ سہولت کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے خدا مل رہا ہے؟ صرف اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اور کچھ نہیں کرنا، یہ بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے. اس کی مثال امام ربانی علیہ الرحمہ نے، جو ہمارے مرشد کامل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کو لوگ بڑی ریاضت سمجھتے ہیں. بھوکا رہنے کو لوگ بڑی ریاضت و مجاہدہ سمجھتے ہیں. رمضان شریف کے علاوہ جو روزے، نفلی روزے لوگ رکھتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں بھوکا رہنا جسے لوگ بڑی ریاضت سمجھتے ہیں، فرمایا اس سے بڑی ریاضت یہ ہے. فقیر اپنے الفاظ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہے کہ اس سے بڑی ریاضت یہ ہے کہ دسترخوان بچھاؤ، انواع اقسام کے طعام کھانے رکھے ہوں، من پسند ڈشیں رکھی ہوں. اب تیرا روزہ بھی نہیں ہے، بھئی روزہ ہوگا تو نہیں کھائے گا نا، روزے نے تو بینڈ لگا دیا، اختیار ہے. اب روزہ نہیں ہے، اب کھانے کا اختیار موجود ہے. اب تیرا نفس کہتا ہے کہ یہاں تک نہیں، یہاں تک بڑھنا ہے، اور اس طرح کھانا ہے کہ برابر والے کو نہ ملے، سارا تو لے لے، اس سے پہلے ختم ہو یہ اٹھا لے، اور بے صبری کا پھر معاملہ کر. اب فرماتے ہیں کہ دسترخوان پہ جو نعمتیں موجود ہیں، نعمتیں اللہ کی وہ تو
وہ موجود ہیں. اب تیرا ہاتھ جو ہے وہ کنٹرول کی صورت میں اٹھنا چاہیے. اب نفس کہے کہ میں نے یہ کھانا ہے، مجھے یہ کھلا، تو نے کہنا میں نے نہیں کھلانا، یا میں نے کھلانا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں پوری ایک ڈش، ایک پلیٹ کا میں آدھی پلیٹ کھلاؤں گا. اس وقت اختیار ہونے کے باوجود اب نہ کھانا، روزہ نہیں ہے نا، اختیار ہونے کے باوجود اب اپنے آپ کو روکنا. یہ وہ خواہشات نفس کی کنٹرول کی بتا رہا پھر آپ کو کہ اپنے کنٹرول کرنا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ پریکٹیکلی بات فرما رہے ہیں کہ اب اختیار ہے، کھا سکتا ہے، اب کنٹرول کرے، نہ ہاتھ لگائے، نہ کھائے، تھوڑا لے لے. بھوک شدید ہے، کھانا منع نہیں ہے، گناہگار نہیں ہو کھانے سے، لیکن اب تزکیہ نفس جو کرنا ہے، تزکیہ نفس جو کرنا ہے، تو تزکیہ نفس پیٹ بھر کے نہیں ہوتا. وہ تو مانگ رہا ہے، فل پیٹ مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو آدھا پیٹ کھلانا ہے، لیکن آدھا پیٹ کھلانا ہے. یہاں تک ڈکار آنے کی جگہ نہیں بچاتے ہم لوگ، ڈکار بھی نہیں آتی بعضوں کا، پھر وہ سوڈے کی بوتلیں پیتے ہیں جگہ. کنٹرول کر کے چلنا ہے. تو امام ربانی فرمایا یہ طریقہ ہے، اپنے اوپر خود کنٹرول کرو، خود کنٹرول کرو اپنے. اچھا اب ایمان سے بتاؤ، بس گفتگو آخری مراحل میں، کیا یہ مشکل ہے؟ ہم جو دعوتوں میں جا کے جو بے ہنگم بن کرتے ہیں نا، ساری اخلاقی کرتے ہیں، ہماری دھری دھری رہ جاتی ہیں. وہ چاہے مڈل کلاس کا طبقہ ہو یا اپر کلاس کا طبقہ ہو، دعوت پہ جب کھانا کھلتا ہے نا تو پھر سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر جس کے ہاتھ میں وہ ڈش کا چمچ آ گیا نا، بس تو اسی نے فتح کرنا ہے پھر پوری ڈش کو. پھر ساری اخلاقی قدریں بھول جاتا ہے کہ میں برابر والے کو خیال کر لوں. جتنی بوٹیاں ساری اسی پلیٹ میں آنی ہیں. نہیں کھا سکتا اتنا آدمی، یار کتنا کھائے گا؟ کیوں دوسرے کو رزق ضائع کرتے ہو جانے؟ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے پتہ نہیں کس طرح کر کے وہ کھانے کا انتظام کیا ہے. ہم گئے اور ہم نے جتنا نہیں کھانا تھا اس سے زیادہ کھانا نکالا، اور وہ کھانا اس کا کس کے کام آئے گا؟ وہ اس نے بڑی محنت سے کمایا تھا بیچارے نے، قرض لیا اس نے بچی کی شادی کے لیے، اور ہمیں دعوت دی. ہم گئے، ہم نے ایک لفافہ تو دیا، ہاں ہمیں چھوڑ گیا، ہم نے لفافہ دیا، کھانا تو کھائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، ہم ضائع بھی کریں گے. سنیں، یہ جو ضائع کیا نا دعوتوں میں جا کے، ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑے گا. وہ تو گیا بیچارہ، اس کا تو کام اتر گیا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، رزق تو خدا کا تھا، کیوں نکالا تم نے اتنا پلیٹ میں؟ پھر تمہارا میدا اتنا ہے، میدا کتنا بڑا ہے؟ پیٹ تو اتنے بڑے، میدا کتنا بڑا؟ ڈائریکٹ کھانا کہاں جاتا ہے؟ میدے میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے؟ صحیح بھائی، میدا کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ وہ میدا پیٹ کے برابر نہیں ہے. نیٹ پہ دیکھ لینا میدا کتنا بڑا، پیٹ کتنا بڑا ہے. پہلے میدے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر پیٹ میں داخل ہوتا ہے. ہم پیٹ دے کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا، وہ میدا بیچارہ اتنا تھا، ڈالے جا رہے ہیں، پھر وہ سانس لینے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہ جو وہاں جا کے کرنا، اپنے گھر میں بچا کے کھانا اور دوسرے کا کھانا جا کے ضائع کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے. مسلمانیں تو بہت دور کی بات ہے، یہ انسانیت نہیں. وہ بندہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. انسانیت کے بارے سے ایک بات یاد آ گئی، سن لیں، ٹائم تو ہو گیا کافی، معذرت کے ساتھ. بعض حضرات جو ہے نا، یہ اپنا جو قادیانی ہے، مرتدین اسلام ہے، ان کے بارے میں وہ ان سے دوستی یا سلام دعا کرتے ہیں نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار وہ خبیث لوگ ہیں اور وہ اسلام سے خارج لوگ ہیں، وہ آپ کے اسلام کے متعلق اچھے نظریات نہیں رکھتے، آپ کے نبی کے متعلق اچھے نظریات نہیں رکھتے، تو آپ ان سے کیوں سلام دعا کرتے ہو؟ آپ ان سے کیوں کام کاج کراتے ہو؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملے اس فقیر نے سنے میں، ہاں بتا رہا فقیر آپ. تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے دوستیاں کیوں کرتے ہو، اپنے گھروں میں کیوں لا کے بیٹھاتے ہو وغیرہ وغیرہ، اپنی شادیوں میں ان کو کیوں بلا رہے ہو؟ مرتدین اسلام ہے. تو وہ جواب یہ سننے کو ملا کہ ہم تو انسانیت کے ناطے ان سے ملتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم ان سے ملتے ہیں.
انسان کس کو بولتے ہیں ہمیں تو یہی پتہ نہیں. انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے انسان کس کو بولا ہے؟ اللہ کے یہاں معیار انسان کا کچھ اور ہے، وہ جو ہم نے سمجھا وہ نہیں ہے. انسان ایسا ہوتا ہے، شکل والا انسان ہوتا ہے. اس باڈی کا پھر کلیہ قاعدہ جو قانون قاعدے پہ چلے گا وہ انسان کہلانے کے لائق ہوگا. ورنہ اللہ نے فرمایا اگر اس قاعدے قانون کے مطابق نہیں چلے تو فرمایا تم اللہ کے نزدیک چوپائے سے بھی بدتر ہو، چوپائے سے بھی بدتر ہو اگر اس قانون قاعدے کو فالو نہیں کیا تو. اور اگر فالو کر لو اس قانون قاعدے کو تو فرمایا پھر تم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو. تو آپ کس وجہ سے ان سے کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے ناطے ان سے روابط رکھتے ہیں، ان سے الیک سلیک کرتے ہیں انسانیت کے ناطے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کو یعنی پیدائشی مسلمان ہیں، جدید پشتی مسلمان ہیں، لیکن آپ کا اسلام انسان کس کو بول رہا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں. آپ اس کو انسان سمجھ رہے ہیں جو آپ کے رسول کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ. آپ اس کو انسان کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ کے خاندان کو گالیاں بکتا ہے معاذ اللہ. آپ اس کو انسان کہہ رہے ہیں جو دیگر اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں بکواس کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں معاذ اللہ. اور ہم اسے انسانیت کی سند دے رہے ہیں کہ یہ انسان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان اگر واقعی انسان ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور اگر وہ انسان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تو پھر چوپائے سے بھی، جانور سے بھی بدتر ہے. جانور میں آپ گھوڑا یا بکری ذہن، شیر ذہن میں آ رہا ہوگا نا، ایک ادھر آ جاؤ، سور بھی ہے خنزیر بھی ہے. پھر اللہ کے نزدیک سور اور خنزیر سے بدتر ہے وہ بندہ. انسان کو لانے کے لائق ہی نہیں آپ کس اس سے. ہاں اگر آپ نے کچھ صرف ایک اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس سے بات چیت کرنے کی ایک گنجائش نکلتی ہے. اگر آپ کے دل میں واقعی درد ہے دین کا تو پھر آپ اس کا انسان کا درد نہیں، دین کا درد رکھتے ہوئے اس سے بات کریں کہ میں اس کو اپنے دین کی دعوت دوں گا، بچ جائے، واپس آ جائے. ایک ہی گنجائش، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ گنجائش کہ میں اپنی کوشش کر لوں، اسے دین کی دعوت دے دوں، یہ اس طرف آ جائے. یہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، اپنے تعلقات عزیز ہیں. میں بولوں گا یار وہ ناراض ہو جائے. وہ کیا اپنا نوجوانوں کو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تم اپنے مذہب پہ رہو، میں اپنے مذہب پہ ہوں، ٹھیک ہے نہ، تم میرے مذہب کو چھوڑو نہ میں آپ کے مذہب کو چھوڑو. دوستی ہماری چلتی رہے گی. دوست تو دل کے قریب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کس کو دوست بنانے جا رہے ہو، کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم تو پھسلا نہیں سکو گے اس کو، کیونکہ تمہیں دین کے بارے میں جانتے نہیں ہو. 99% چانسز ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ گے. وہ بہت کچھ جانتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو بھی سچ کر کے ثابت کر دے گا. آپ کے پاس سچ ہے، آپ کو سچ بولنے کا حوصلہ ہی نہیں. امام علی مقام نے سچ کا علم بلند کیا، اور اس سچ کا علم بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کٹا دی. عباس علمدار رضی اللہ دونوں بازو کٹا دیے. ٹھیک ہے، اس سچ کو اگر ہم آگے لے کے چلنا چاہیں، اپنے پہچان بنانا چاہیں تو خرچ کریں، دوستی کریں. دوستی سے مرادی کا لیک سے لیک والی بات کیا ہے کہ آپ اس کو دین کی دعوت دیں تو ایک راستہ ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے ساتھ الیک سلیک کرنے کا. گناہگار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ آپ لوگ کا ٹائم اس وکیل نے کچھ زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت.